الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج آپ لوگوں کے سامنے انتہائی افسوسناک خبر شیئر کرنے لگا ہوں۔ ہو سکتا ہے شاید آپ کو وہ خبر پہنچی ہو یا پھر نہ بھی پہنچی ہو۔ وہ خبر ہے مولانا طارق جمیل صاحب کے حوالے سے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کی ایک آڈیو کال ریکارڈنگ لیک ہوئی ہے۔ اس میں مولانا صاحب کس کو کال کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، ذرا سماعت فرمائیں، اس کے بعد انشاءاللہ تبصرہ کرتے ہیں۔ ٹھہرو ذرا چپ کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عثمانی صاحب، مجھے یہ کسی نے آپ کا فوٹو بھیجا ہے، آپ بڑے نشے میں حمزہ شہباز سے مکہ ملا رہے ہیں، اور میں نے تمہیں ہزاروں دفعہ روکا کہ اپنی جان کا سودا نہ کرو۔ تو نے ایمان کا سودا بھی کر دیا، جان کا بھی۔ آج کے بعد تیرا میرا تعلق ختم ہے۔ تم میاں صاحبان کے ساتھ لڈیاں ڈالو اور انہیں کے ساتھ رہو۔ آئندہ تم نے میرے پاس ہرگز 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 نہیں آنا۔ مولانا طارق جمیل صاحب، مولانا عثمانی صاحب، جن کا تعلق پہلے پی ٹی آئی سے تھا، پھر وہ نون لیگ میں چلے گئے، تو مولانا طارق جمیل صاحب نے اس مولانا عثمانی صاحب کو کہا کہ فون کر کے کہ میں نے آپ کو بارہا مرتبہ روکا تھا کہ آپ نے کبھی بھی ادھر نہیں جانا، میاں صاحبان کے پاس نہیں جانا، کبھی بھی نہیں جانا۔ اور آپ کی جو تصویر تھی وہ میرے پاس پہنچی ہے۔ آپ نشے میں دھت تھے، آپ نے ایمان کا بھی سودا کر دیا ہے اور اپنی جان کا بھی سودا کر دیا ہے۔ آج کے بعد کبھی بھی آپ میرے پاس نہ آئیے گا۔ سب سے پہلے سمجھنے والی بات یہ ہے کہ مولانا صاحب یہ الفاظ کیوں استعمال کیے، آخر یہ الفاظ استعمال کرنے کی مولانا صاحب کو کیوں ضرورت پیش آ گئی؟ ہر کسی کا ایک خود کا اختیار ہے، اس کی مرضی ہے، وہ کسی بھی پارٹی میں جا سکتا ہے، کسی بھی پارٹی میں جا سکتا ہے، کسی کا کوئی اس کے اوپر وہ نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ بھی تم نے فلاں پارٹی کیوں جوائن کی ہے، فلاں پارٹی کو کیوں چھوڑا ہے۔ ویسے بھی ایک عالم دین جو ہو اس کو نیوٹرل ہونا چاہیے، کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اس طرح کے فتوے پر داغنا شروع کر دے اپنی جہالت کی وجہ سے، اس طرح کے فتوے لوگوں کے اوپر، علماء کے اوپر داغنا شروع کر دے کہ چونکہ تم نے یہ پی ٹی آئی کو چھوڑا ہے، اب نون لیگ میں چلے گئے ہو، تو تم نشے میں دھوتے، اسی وجہ سے تم نے یہ حرکت کی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کام کر کے تم نے اپنی جان کا بھی سودا کر دیا ہے اور اپنے ایمان کا بھی سودا کر دیا، یعنی ایک سیاسی پارٹی کو چھوڑ کے دوسری پارٹی میں جانا، کیا یہ ایمان کا سودا ہے؟ کیا وہ جو پارٹی، جس پارٹی کو اس نے چھوڑا ہے، کیا وہ کوئی ایسی کسی نبی کی پارٹی تھی، کسی صحابی کی پارٹی تھی؟ نہ تو وہ کسی نبی کی پارٹی تھی اور نہ ہی کسی صحابی کی پارٹی تھی۔ کیا قرآن و حدیث میں اس پارٹی کا نام لیا گیا ہے کہ اسی پارٹی میں رہنا ہے، اس سے ہٹنا نہیں ہے؟ تو یہ مولانا طارق جمیل صاحب کو اس طرح کی باتیں کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کبھی ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب عمران نیازی کے حق میں دعائیں کروا رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ یہ جو ہے نا اس کو معاف کر دے، اس کو بخش دے، اس کو یا اللہ کامیابی عطا کر دے۔ لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں مولانا طارق جمیل صاحب کہ اللہ کے سامنے رونے والا ہے، گڑ گڑانے والا ہے، خشیت الہی رکھنے والا شخص ہے، امیر المؤمنین ہے، یہ ریاست مدینہ بنانے والا شخص ہے، اس طرح کی باتیں۔ جبکہ مولانا طارق جمیل صاحب ایسے مزاج کے آدمی ہیں کہ پہلے زرداری صاحب کا دور تھا تو ان کے حق میں تقریریں کیا کرتے تھے، پھر نواز شریف صاحب کا دور آیا، ان کے حق میں تقریریں کرنا شروع ہو گئے، پھر نواز شریف صاحب چلے گئے، عمران نیازی آ گئے، اس کے حق میں دعائیں، اس کے حق میں تقریریں کرنا شروع کر دی۔ لوگوں کے سامنے مکاری کے آنسو بہاتا ہے، گڑ گڑا کے کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اللہ کے سامنے رونے والا ہے، گڑ گڑانے والا ہے، جبکہ پوری دنیا کے سامنے اس کی جو حیثیت ہے وہ پوری دنیا کے سامنے ہے۔ سب سے پہلے یہ جو عمران نیازی ایک مکار شخص ہے، آسیہ ملونہ کو اس نے بیرون ملک فرار کیا اور بیرون ملک میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اس نے یہ فخریہ طور پہ کہا کہ یہ کارنامہ کوئی اور حکومت نہیں کر سکی، یہ میری حکومت نے کر کے دکھایا ہے۔ کل کی بات ہے، یہ تقریر کر رہا ہوتا ہے جلسے میں، اور تقریر کرتے ہوئے اس کا گلا بیٹھ جاتا ہے، تو دن دہاڑے یعنی کہ روزے کے ٹائم میں یہ شخص پانی منگواتا ہے، وہ اسٹیج پہ کھڑا ہو کے سب کے سامنے پانی پیتا ہے، جبکہ یہ مولوی طارق جمیل جو ہے یہ بکاؤ مولوی اس کو اللہ کے سامنے رونے اور گڑ گڑانے والا بتاتا ہے۔ یعنی ایسا شخص جو فرض ہے، روزہ فرض ہے، یہ تقریر کر سکتا ہے،
یہ کرسی کے لیے لڑ سکتا ہے، بھاگ دوڑ سکتا ہے، روزانہ سینکڑوں اور ہزاروں کلومیٹر کے سفر طے کر سکتا ہے، لیکن عمران نیازی روزہ نہیں رکھ سکتا، اس شخص کے بارے میں یہ طارق جمیل کہتا ہے کہ اللہ کے سامنے رونے اور گڑ گڑانے والا شخص متقی شخص ہے، جس کے چہرے میں سنت رسول نہیں ہے، سنت ہے جس کے چہرے کے اوپر اس کو وہ بتاتا ہے کہ یہ محافظ ختم نبوت ہے۔ یار ایسا شخص کہتے ہیں کہ جس نے پوری جو ہے نا امریکہ کو للکارا، پورے کفر کو للکارا ختم نبوت کے نام پہ، او بھائی جو اپنے نفس کو نہیں للکار سکتا، جو سنت رسول نہیں رکھ سکتا اپنے چہرے کے اوپر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو روزانہ صبح صبح اٹھ کے اس کو کٹوا کے اس کا قتل عام کروا کے اس کو گٹر میں پھینکتا ہے، اور یہی وہ بکاؤ مولوی طارق جمیل اس کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ اللہ کے سامنے رونے اور گڑ گڑانے والا ہے۔ اور ایسے لوگ جو اس کو نیک متقی اور پرہیزگار سمجھتے ہیں، یہ محافظ ختم نبوت کہتے ہیں، یہ صرف پیسوں کے بلبوتے کے اوپر اپنے ذاتی مفادات کی وجہ سے ایسا کہتے ہیں، ورنہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور صحیح بخاری کی حدیث ہے کتاب الایمان کے اندر، امام بخاری رحمۃ اللہ اس حدیث کو لائے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من احب للہ وابغض للہ وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ۔ ایسا شخص جو کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ کے لیے کرتا ہے، کسی سے نفرت کرتا ہے تو اللہ کے لیے کرتا ہے، کسی کو کچھ دیتا ہے اعطا للہ اللہ کے لیے دیتا ہے، وَمَنَعَ لِلَّهِ کسی کا کچھ روکتا ہے تو اللہ کے لیے روکتا ہے، فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً پکی بات ہے اس شخص نے اپنا ایمان کو مکمل کر دیا ہے۔ اور قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین، آپ فرما دیجئے کہ میری ان صلاتی میری نماز، ونسکی اور میری قربانی، ومحیایا میرا جینا، ومماتی اور میرا مرنا سارے کا سارا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ جبکہ یہ جو بکاؤ مولوی ہے اس کا جینا بھی عمران نیازی کے لیے، اس کا مرنا بھی عمران نیازی کے لیے، یہ اس کے نزدیک جو شخص اس کی پارٹی کو چھوڑ دیتا ہے اس نے ایمان کا سودا کر دیا ہے۔ وہ نشے میں ایک عالم دین کے لیے ایسے الفاظ کہنا کہ وہ اگر اس نے دوسری پارٹی جوائن کر لی ہے تو اس کے بارے میں اس طرح کے الفاظ کہنا کہ اس نے ایمان کا سودا کر دیا، وہ نشے میں دھت تھا، وہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، وہ فلاں ہے، ڈھمکاں ہے، اس کے ساتھ عمران نیازی کی پارٹی چھوڑنے کی وجہ سے تعلقات توڑنا، کیا عمران نیازی کی جو پارٹی ہے اس کی جو جماعت ہے اس کا قرآن و حدیث میں کوئی ذکر موجود ہے؟ جیسے عمران نیازی کی پارٹی نہ ہو بلکہ نبی کی پارٹی ہو یا کسی صحابی کی پارٹی ہو، یا صراحت کے ساتھ قرآن و حدیث میں اس پارٹی کا نام لیا گیا ہو کہ تم لوگوں نے اس پارٹی کو پکڑ کے رکھنا ہے، کیسے یہ کہہ دیا ہے کہ ایمان کا سودا کر دیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ مولوی طارق جمیل جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ کوئی عالم دین نہیں ہے، نہ یہ کہیں سے کوئی پڑھا ہوا ہے، جوانی تک یہ کالجوں میں اور یونیورسٹیوں میں دھکے کھاتا رہا ہے اور بڑا ہی اس نے رنگین اپنی جوانی گزاری ہے، بعد میں اس نے داڑھی بھی رکھ لی اور 2-4 چلے نکال لیے تبلیغی جماعت میں، اور یہ عالم دین بھی بن گیا اور یہ مبلغ بھی بن گیا اور اس کو عالم دین مشہور کر دیے گئے، حالانکہ یہ کوئی مستند عالم دین نہیں ہے، اس کو کوئی بھی عالم دین نہیں مانتا۔ اور آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ مشہور ہوا تھا تبلیغی جماعت سے، اور آج سے یہ جو تبلیغی جماعت ہے اس نے اس کا بائیکاٹ کر دیا، ایک طویل عرصے سے تبلیغی جماعت نے اس کا بائیکاٹ کر دیا ہے، یہ اب تبلیغی جماعت میں نہیں ہے، یہ صرف بکاؤ ہے، مال ہے، جو بھی حکومت آتی ہے اس کے ساتھ چل دیتا ہے، اور علماء کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو خریدنے کی کوشش کرتا ہے، ان حکمرانوں کے تلوے چاٹتا ہے اور ان کے دیے ہوئے پیسوں سے ان کی جو ہے نا حکومت کے لیے کام کرتا ہے، اس کا اور کوئی کام نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شریر کے شر سے ہمیں محفوظ رکھے اور اس کا شر اس کے اپنے اوپر لوٹا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد